بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رات نیوز کے ویلاگ کہیں ان کہیں کے ساتھ وجیہ احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمران خان گرفتار ہوئے توشہ خانہ کیس میں اور نااہلی بھی ہوئی، لیکن یہ سلسلہ ابھی چلے گا۔ ہائی کورٹ میں اپیل جائے گی، سپریم کورٹ میں اپیل جائے گی، اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ مگر 5 اگست کو عمران خان کی گرفتاری معنی خیز ہے۔ 5 اگست وہ دن ہے جس دن بھارت نے کشمیر کو ہڑپ کیا، اپنے آئین میں سے وہ شق نکال کے پھینک دی جو کشمیر کو خصوصی اسٹیٹس دیتی تھی، اور پھر اس متنازع علاقے کو اپنے اندر ہڑپ کر لیا۔ دنیا نے اس پر کچھ نہیں کہا، عمران خان نے بھی کچھ نہیں کہا۔ جس رد عمل کا انہوں نے اظہار کیا وہ رد عمل ایک غیرت مند قوم کے لیڈر کا نہیں تھا، انتہائی بزدلانہ رد عمل تھا، جس کے بارے میں انہوں نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی طرف منہ کر کے کہا تھا کیا ہم جنگ کر لیں، تو انہوں نے کہا جنگ کرنے یا نہ کرنے کی بات نہیں ہے، اس رد عمل کی بات ہے۔ حالانکہ یہ اعلان جنگ ہی تھا، بھارت کی طرف سے اعلان جنگ ہی تھا، اس کے اوپر رد عمل کرنا چاہیے، لیکن نہ عمران خان نے جنگ کی، نہ اس وقت کے آرمی چیف نے جنگ کی۔ تو یہ 5 اگست اس بات کی علامت ہے کہ عمران خان نے کشمیر کا سودا کیا، کشمیر جس کے لیے پاکستان مسلسل جدوجہد کر رہا ہے، کشمیر جہاں کے لوگوں کی اکثریت مسلمان ہے اور وہاں اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 80 لاکھ سے زیادہ ہندو وہاں لا کر بسائے جا رہے ہیں تاکہ وہاں کی ڈیموگرافی ختم ہو، وہ جو اس میں متاثر ہو جائے، مسلمانوں کی اکثریت ختم ہو جائے اور وہ کشمیر مسلم اکثریت کا علاقہ نہ رہ جائے، جیسا کہ انہوں نے کیرالہ میں کیا، جیسا کہ یہ لکشادیپ میں چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے بھارت کے اندر جو ہے رد عمل، سب سے زیادہ رد عمل بھارت میں آیا ہے۔ بھارتی میڈیا چلا رہا ہے کہ یہ غلط فیصلہ ہوا ہے، عمران خان کو غلط گرفتار کیا گیا ہے۔ عمران خان کی جماعت نے سوشل میڈیا پر طوفان مچا رکھا ہے، باہر کی دنیا میں طوفان مچا ہوا ہے، غیر ملکوں میں وہ جلوس نکالنا چاہتے ہیں، احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ پاکستان جو ہے کو اس حالت پر پہنچانے میں عمران خان کا بہت بڑا کردار ہے؟ 5 اگست کو عمران خان کی گرفتاری کا مطلب بھارت کو بھی پیغام دینا ہے کہ جناب ہم کشمیر پر اپنا دعویٰ نہیں بھولے ہیں، اگر کسی نے غلطی کی تھی تو ہم اس غلطی کو درست کرنا بھی جانتے ہیں، کیونکہ 5 اگست کو بھارت نے کشمیر کو ناجائز طور پر اپنے اندر ضم کیا، ہڑپ کیا، اور عمران خان اس بارے میں کچھ نہیں بولے، بلکہ سازش یہ تھی کہ عمران خان ٹرمپ سے مل کر آئے اور کہا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونے والا ہے، ایک ایسی بات، اور اس کے بعد پھر یہ کشمیر کو بھارت نے اپنے اندر ضم کر لیا، اور اس پر عمران خان نے کسی بھی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، جیسے کسی کی کوئی چیز چھینی ہی نہ ہو۔ یہ سقوط مشرقی پاکستان جیسا سانحہ تھا، یہاں پر کشمیریوں کی لاشیں مسلسل گر رہی ہیں، لیکن یہاں پر کسی کے کان پہ جوں نہیں رنگتی۔ آپ کرتارپور کھول رہے ہیں، آپ بھارت کے ساتھ رشتے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ایسے نہیں ہوتا کہ ہم دباؤ میں آ کر بھارت کے ساتھ رشتے بنائیں۔ اور عمران خان کے ساتھ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس آرمی چیف کو بھی گرفتار کیا جاتا، اس لیکن عمران خان کے ساتھ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس آرمی چیف کو بھی گرفتار کیا جاتا، اس ISI چیف کو بھی گرفتار کیا جاتا جس کا نام جنرل فیض حمید ہے اور جو جنرل قمر جاوید باجوہ ہے۔ کیوں انہوں نے یہ رد عمل ظاہر نہیں کیا؟ کیوں نہیں انہوں نے جوابی کارروائی کی؟ دوسرا جرم عمران خان کا سب سے بڑا یہ ہے کہ عمران خان نے عدلیہ اور فوج دونوں کو پولیٹیسائز کیا۔ فوج تو خیر پہلے سے ہی اپنے ارادوں اور اپنے مقاصد کے لیے پولیٹیسائز ہو چکی ہے، لیکن اس کے اندر یہ سیاسی تقسیم پہلی بار پیدا ہوئی، یہ کہ عمران خان کی حمایت میں فوج کے اندر تقسیم ڈالی گئی، ریٹائرڈ فوجی سامنے آئے، عدلیہ کے اندر تقسیم ہوئی،
عدلیہ میں جو ہے وہ جو چیف جسٹس کی ساس اور یہ ایسی چیزیں سامنے آنے لگیں کہ گھریلو معاملات سامنے آنے لگے. تو عدلیہ بالکل پولیٹیسائز ہو چکی ہے، وہ جانبدار ہو چکی ہے، وہ ناانصاف ہو چکی ہے. اس کا بھی عدلیہ کی بھی صفائی ضروری ہے، اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. عمران خان نے کوشش کی 2 دن پہلے تقریر کر کے اور اپنی تقریر ریکارڈ کرا کے کہ 9 مئی کی طرح سے کے واقعات پھر ہوں، لیکن اب تو کھیل ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور 9 مئی کے واقعات نہیں ہوئے. ان کو لاہور سے اسلام آباد بائی روڈ لے جایا گیا اور اس روڈ کے اوپر کہیں بھی کوئی مزاحمت نہیں ہوئی. عمران خان بہت آرام کے ساتھ سیدھے اسلام آباد پہنچ گئے. اور اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ میں سے کون جج اب عمران خان کو ضمانت دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت عمران خان کو ضمانت دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ کون جج پاکستان تحریک انصاف کا رکن ہے. کیونکہ اتنی بار ان کو ضمانت کے لیے رعایت دی گئی، اتنی بات ان کو رعایت دی گئی کہ کسی بھی ملزم کو اتنی رعایت نہیں دی گئی ہے کبھی بھی کسی، حتیٰ کہ تمام سیاسی ملزمان کو، بے نظیر بھٹو ہوں، نواز شریف ہوں، کوئی اور بھی سیاسی قیدی ہوں، ان کو کبھی اتنی رعایت نہیں ملی. اب ایک اور چیز یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا میں تو ایک خبر تھی، ظاہر ہے پاکستان سے متعلق خبر تھی، تو اس کو پاکستانی میڈیا دے گا، اس کے بارے میں بتائے گا. لیکن بھارتی میڈیا میں وہ ان کے حساب سے یہ پہلے نمبر کی خبر بنائی گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور اس کے بعد گھنٹوں وہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کو یہ ہو گیا، عمران خان کو وہ ہو گیا. تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ان کو کیا دلچسپی ہے، یہ دلچسپی انہیں کیوں ہے. تو بھارتی میڈیا یہ بھی اعتراض کر رہا ہے کہ توشہ خانہ میں ان کو غلط گرفتار کیا گیا، کیوں پکڑا گیا. افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک صحافی نے توشہ خانہ اور پاناما کو ایک کر دیا. توشہ خانہ چوری پکڑی گئی، توشہ خانہ کی چوری پہلے پکڑی گئی، اور پاناما میں عمران خان نے کوشش کی کہ نواز شریف کو پھنسائیں، اور نواز شریف ان کے پاس گئے تھے، کہا تھا کہ یہ اس میں ملوث نہیں ہے، ان کے گھر گئے، لیکن اس کے باوجود عمران خان اکڑے رہے. عدالت میں پاناما کیس کے اندر کہیں بھی عمران خان جو ہے وہ ناکام رہے، عدالت ناکام رہی کہ نواز شریف کو پکڑ سکے، لیکن ان کو اقامے کی بنیاد پر نااہل کر دیا گیا. یعنی کوئی عدل نہیں تھا، کوئی جواز نہیں تھا جس کی بنیاد پر ان کو نااہل کیا گیا. تو فرق تھا. اور یہ جو توشہ خانہ کیس ہے، اس میں تو چوری پکڑی گئی بھائی. عمران خان کی بیوی نے جو ہے وہ اس میں کردار ادا کیا. وہ ہر طرح کے مسائل کے بارے میں بولتی رہی. وہ نام نہاد بیوی جو نکاح کے اوپر نکاح ہو گیا تھا، جو عدت گزارے بغیر ان کے نکاح میں آ گئی تھی، 2 مرتبہ نکاح ہوا اس کا ان کے ساتھ. آپ یہ بھی دیکھیں یہ مسخرہ پن. جبکہ توشہ خانہ کیس میں گھڑی کی چوری جو ہے وہ ثابت ہو گئی تھی، بکنے آئی تھی. جو مقتدر صحافی، مشہور صحافی ہیں پاکستان کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ وزیر اعظم کو پکڑا گیا ہے، کسی جرنیل کو نہیں پکڑا گیا. تو آپ یہ کوشش کروا لیجئے. اس کو آپ نے جو جرنیل مشرقی پاکستان کے سانحے میں ذمہ دار تھے ان کو پکڑواتے. آج بھی آپ کوشش کیجئے جنرل غلام عمر کے حوالے سے جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں کہا گیا ہے اس تجاویز پر عمل درآمد کروا دیجئے. کیوں نہیں ہے؟ ماضی سے شروع کر دیجئے، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سے شروع کیجئے، لیکن اس کام کو نہ روکیے. اور
میں اس بنیاد پر عمران خان کی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا ہے جس نے جمہوریت کا اس ملک میں بیڑا غرق کیا ہے. اور عمران خان مجرم نہیں ہے, اس نے جرم کا ارتکاب نہیں کیا ہے. اسے تو یہی سمجھا جائے گا. غلط فہمیاں پیدا ہوں گی نا کہ توشہ خانہ والا کیس جو ہے اور کشمیر والا کیس ہے اور 9 مئی والا کیس ہے جس کے اندر اکسایا ہے, باقاعدہ کسی اور سیاستدان کے بارے میں اس طرح کی چیزیں نہیں کی جا سکتی. بڑی کوششیں کی گئی, لوگوں کو غدار تک کہا گیا, لیکن ان کے اوپر یہ چیزیں تھوپی گئیں. لیکن عمران خان کے ثبوت ہیں. دوسروں کو چور کہتے رہے اور خود کی چوری پکڑی گئی تو روتے ہیں. اب جرنیل کی بات ان کی اس حد تک تو درست ہے کہ ان کے پشت پناہوں کو گرفتار کیا جانا چاہیے. ان سمیت عمران خان نے اپنی سیاست کا آغاز ہی فوج کے کندھے پر چڑھ کر کیا تھا. پہلے ضیاء الحق کے ذریعے کرکٹ میں اپنی واپسی کروائی, ورنہ یہ کرکٹ تو چھوڑ چکے تھے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کرکٹ کے یہ کوئی قابل ذکر کھلاڑی نہیں تھے, یعنی ان کو کوئی عالمی ریکارڈ ان کا نہیں ہے. ٹیسٹ کرکٹ میں پہلے پاکستانی اور 5ویں بالر تھے جس نے 362 وکٹیں لیں. تو پاکستان کا ریکارڈ تھا ان کا کہ 362 وکٹیں لینے والے یہ پہلے پاکستانی کھلاڑی تھے جس نے 362 وکٹیں لیں. اور پاکستانی کرکٹر میں ان کا کوئی عالمی ریکارڈ کہیں پر بھی یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی عالمی ریکارڈ توڑا ہو. حنیف محمد تھے پہلے پاکستانی کرکٹر, اور جن کے پاس یہ اعزاز آج تک ہے کہ انہوں نے ویسٹ انڈیز کے مقابلے میں 337 رنز بنانے کا ریکارڈ بنایا. ویسٹ انڈیز کے مقابلے میں انہوں نے 337 رنز کا ریکارڈ بنایا اور یہ ریکارڈ انہوں نے توڑا تھا. اس سے قبل 209 رنز کا ریکارڈ تھا, پاکستانی ہی کرکٹر تھے جناب امتیاز احمد, ان کا ریکارڈ تھا, اس کو انہوں نے توڑا اور آج تک ان کے اس ریکارڈ کو کوئی نہیں توڑ سکا ہے. تو حنیف محمد کا ریکارڈ ٹیسٹ کرکٹ میں اب تک قائم ہے, وہ سیاست میں نہیں آئے. جبکہ ان کے علاوہ, حنیف محمد کے علاوہ ٹرپل سنچری کرنے والے پاکستانی کرکٹرز انضمام الحق, یونس خان اور اظہر علی ہیں. اچھا, بالنگ میں عالمی ریکارڈ جو ہے وسیم اکرم کا ہے جس نے 594 میچز میں 881 وکٹیں لیں. 594 میچز میں 881 وکٹیں لیں. عمران خان 362 وکٹیں. یعنی اگر کرکٹ کے عالمی ریکارڈ کو دیکھا جائے تو عمران خان کئی نظر نہیں آتے. اور یہ سارے ریکارڈ اس بنیاد پر کہ وہ ایک اچھے کرکٹر تھے, بڑے کیپٹن تھے, کپتان تھے, اس بنیاد پر وہ ملک کی سیاست میں آئے. قوم کو ورلڈ کپ دینے کا جو احسان وہ دھرتے ہیں وہ بھی ان کا نہیں, دوسرے کھلاڑیوں کی محنت تھی. بدقسمتی یہ تھی کہ وہ اس وقت ٹیم کے کپتان تھے اور سیاست کے میدان میں 1996 میں باقاعدہ اترے. اس سے قبل انہوں نے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا چاہا تھا. یہ آپ کو دلچسپ واقعہ ہے کیونکہ میں اس حوالے سے بہت کچھ جانتا ہوں. جب پاکستان اسلامک فرنٹ بنایا گیا, جماعت اسلامی نے الجزائر کے انتخابات سے متاثر ہو کر اپنے سیاسی ونگ کو الگ کرنا چاہا, کیونکہ جماعت اسلامی کے اپنے اندر رکنیت کی جو شرائط تھیں بڑی سخت تھیں. وہ ایک نیک پرہیزگار انسان ہی جو ہے جماعت اسلامی کا رکن بن سکتا تھا. وہ ایک سخت شرائط تھیں, اس لیے اس کو عوامی جماعت بنانے کے لیے قاضی حسین احمد نے پاکستان اسلامک فرنٹ کا جو ہے ایک محاذ بنایا, اس کو الگ کیا. جماعت اسلامی کو سیاسی طور پر اس کے اندر بڑے بڑے لوگوں کو عہدے دیے تاکہ جو لوگ عہدے کی لالچ میں آتے ہیں اور پھر وہ بھی الیکٹیبلز منتخب کر رہے تھے. تو ان الیکٹیبلز میں
ایک عمران خان بھی تھے. تو عمران خان جو ہے وہ اسلامک فرنٹ میں آنا چاہ رہے تھے، لیکن اسلامک فرنٹ میں وہ اس کے چیئرمین اور سربراہ بننا چاہتے تھے. قاضی صاحب کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کام درست نہیں ہوگا، ہم جس رخ پر لے جانا چاہتے ہیں یہ اس رخ پر پھر نہیں لے جائیں گے، ہمارا رخ کہیں اور سے کہیں اور چلا جائے گا، ہماری جماعت ہائی جیک ہو جائے گی. لیکن خود جماعت اسلامی میں اسلامک فرنٹ کے حوالے سے رد عمل آیا، کہا کہ یہ جو ہم جس مقصد کے لیے جماعت اسلامی قائم ہوئی ہے وہ پھر ہم نہیں اس پر رہ سکیں گے، اس لیے جماعت اسلامی میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی، بڑے پرانے لوگ نکل گئے. وہ بہت ایک لمبا قصہ ہے. بہرحال عمران خان فرنٹ کی اسلامک فرنٹ کی قیادت کرنا چاہتے تھے اور قاضی صاحب ان کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ قاضی صاحب کے ہاتھ سے کھیل نکل جاتا اور قاضی صاحب کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا. تو پاکستان اسلامک فرنٹ انہی لوگوں کا تجربہ تھا جو ہمیشہ سے پاکستان میں تجربات کرتے ہیں، پاکستانی سیاست میں تجربات کرتے ہیں، اور اصل مقصد الجزائر کے اسلامک فرنٹ کو نقصان پہنچانا تھا. یعنی وہ یہ ثابت کرنا تھا کہ تمہارے طور پر دوسرے ملک بھی اسلامی ملک ہیں، وہاں پر بھی اسلامک فرنٹ نام کی چیز جو ہے وہ تو ناکام ہو جاتی ہے، اور ناکام ہو گئی. 1993 کے الیکشن میں جماعت اسلامی بھی ٹوٹ گئی اور اسلامک فرنٹ بھی ناکام ہو گیا، اور پھر جماعت اسلامی پاکستان کی سیاست میں اس کا کردار کم سے کم ہوتا چلا گیا. امریکہ کو یہ پیغام دیا گیا کہ پاکستان میں ایسا کوئی تجربہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر اس تجربے میں عمران خان کو شامل کر لیا جاتا تو پھر حالات کچھ کے کچھ ہو جاتے اور پھر پاکستان میں جماعت اسلامی کو ایک اور شرمندگی اٹھانی پڑتی. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی گئی. 2002 کے الیکشن میں پرویز مشرف سے بھی عمران خان نے وزیر اعظم بنانے کا، اپنے آپ کو بنوانے کا وعدہ لیا، لیکن پرویز مشرف نے ان کے مزاج کو بھانپ لیا اور صرف انہیں ایک سیٹ تک محدود رکھا، اور قادری صاحب، طاہر القادری صاحب کو بھی ایک سیٹ تک محدود رکھا. 2014 کے دھرنے میں ان کی پشت پناہی بڑھ گئی. 2014 کے دھرنے میں ان کی پشت پناہی ان لوگوں کی طرف سے کی گئی جو چین اور پاکستان کو ایک راستے پر نہیں دیکھنا چاہتے. وہ سی پیک یعنی چین پاکستان اکنامک کوریڈور کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے تھے. اور عمران خان نے اپنے دور میں اس منصوبے کو ناکام بنایا، بالکل اس کو کھڈے لائن لگا دیا، کوئی اس کے اندر پیش رفت نہیں ہوئی. اور پھر یہ کیا گیا کہ پاکستان بھر میں توانائی کے تمام منصوبوں کو کمزور کیا گیا. اس وقت جو بجلی کے ٹیرف بڑھائے جا رہے ہیں اور ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں اور بل میں سارے ٹیکسز ٹھوس دیے گئے ہیں، وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں پروڈکشن کسی صورت نہ ہو سکے، کوئی پیداوار نہ ہو سکے، پاکستان عالمی منڈی میں مقابلہ کر ہی نہ سکے. پاکستان دنیا میں مقابلہ کرتا تھا اپنی کارٹیج انڈسٹری سے. وہ کارٹیج انڈسٹری یہاں سے اٹھ کر بنگلہ دیش چلی گئی، خاص کر ٹیکسٹائل والی، شرٹیں، پینٹیں، یہ ساری چیزیں چلی گئی بنگلہ دیش. اور انرجی یہاں پر اب جو ہے 70 روپے فی یونٹ لوگوں سے وصول کیے جائیں گے بجلی کے نام پر، اور اس کا ذمہ دار سب ہیں بشمول عمران خان کے، کیونکہ عمران خان بھی اس سازش میں شریک تھے توانائی کے معاملات کو خراب کرنے میں. عمران خان اپنے مخالفین کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے. پارلیمنٹ میں دیکھ لیں کہ کبھی نہیں بیٹھتے تھے، یہ شہباز شریف کا سامنا نہیں کرتے تھے اور جھوٹ بولتے تھے کہ چوروں میں، ان کے اندر جرت ہی نہیں تھی. جھوٹے الزام لگاتے ہیں، آپ کسی کو جھوٹے الزام لگاتے ہیں تو اس کا سامنا نہیں کر سکتے. سچا الزام لگائے تو سامنے آئیں، ثابت کریں، ثابت بھی نہیں کر سکے. ایک میز پر کبھی نہیں بیٹھے. کشمیر کے معاملے پر تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا کچھ کر چکے ہیں اور کیا سودے بازی کی انہوں نے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے معاملے میں ان کا رویہ نہایت افسوسناک، شرمناک، المناک رہا.
ڈاکٹر عبد القدیر خان قوم کے ہیرو تھے. ان کے جنازے میں شرکت نہ کر کے اس شخص نے یہ بتایا کہ اسے پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے کوئی محبت، کوئی لگاؤ نہیں ہے، وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ختم کر سکتا ہے. یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ جنازے میں کیوں نہیں آیا. اور پھر اس شخص نے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو فیصل مسجد کے احاطے میں دفن ہونے سے روکا، کیونکہ پھر ساری مخلوق وہاں آتی، ان کے مزار پہ فاتحہ پڑھتی اور یاد کرتی، خلق خدا انہیں ان کے حق میں دعا کرتی. اس کام سے بھی اس نے روکا. تو عمران خان جو ہے ویسے تو کردار میں سیکولر، لیکن مذہبی کارڈ کھیلنا جانتے تھے. ریاست مدینہ کا ڈھونگ رچایا، نعوذ باللہ. اور جبکہ مدینہ میں ان کے لوگوں نے شور مچایا، توہین مدینہ کی، مسجد نبوی کی توہین کی. اب ایسے شخص کی گرفتاری پر ہم ہمدردی کے بول بولیں تو سوال بھی پیدا ہوتا. اس کے لیے تو کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے. جو شخص خاتم النبیین کا دشمن ہو، جو شخص ختم نبوت کا دشمن ہو، اس کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے. عمران خان کو جنہوں نے بتایا وہ اب سزا سے بچنے میں مصروف ہیں، لیکن جلد ہی وہ پکڑے جائیں گے. اگر حکومت نہیں پکڑے گی تو انشاءاللہ اللہ کی پکڑ میں تو ضرور آئیں گے، اور جلدی ہی آئیں گے. بلکہ ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ سیاست میں بے موسم کی فصل کاشت نہیں کرنی چاہیے. یہاں یاد آیا کہ ایوب خان نے اسلام آباد کو سرسبز بنانے کے لیے مغرب سے پیپر ملبری کے درخت برآمد کیے، اور ان کے بیج جو ہے نا بلکہ اسلام آباد میں بکھیر دیے. تو یہ پیپر ملبری کے جو درخت تھے وہ نہ پھلدار تھے، نہ ان کی لکڑی کسی کام کی تھی. البتہ مارچ کے موسم میں اور پولن کے موسم میں جب ان کے اندر پھول کھلتے وہ پولن بے تحاشا پھینکتے تھے، جس سے پولن الرجی ہوتی تھی. لوگوں کے اندر ایک سانس کا مرض پیدا ہو گیا، لوگ اس سے مرنے لگے، اور پھر اس کا علاج ہونے لگا. پھر اس کے لیے ان کو کاٹا گیا. درخت تو کم ہو گئے مگر ابھی بھی موجود ہیں وہ، اور ان کی تعداد اسلام آباد میں اب بھی موجود ہے. اس لیے عمران خان پاکستانی سیاست کے پیپر ملبری ہیں، نہ وہ پھلدار ہیں نہ ہی لکڑی کسی کام کی ہے. البتہ وہ مرض پھیلانے میں ضرور پھیلے ہوئے ہیں. تو ایسے درختوں کا، ایسے سیاسی درختوں کا کاٹنا بھی ضروری ہے. ہمارے ولاگ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے وہ ضرور تبصرہ کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، اور دوسروں کو بھی یہ پیغام پہنچائیے. اب ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.